باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، شاید کہ تم بچ جاؤ۔ جس طرح تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا تو نکالے اس کے ذریعے سے پھل پھلاری تمہارے لیے رزق، تو مت بناؤ اللہ کے لیے برابری والے، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تم شک میں پڑے ہو حق کے بارے میں جو کچھ ہم نے اتارا ہے اپنے بندے کے اوپر، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب جب ان میں سے کوئی پھل انہیں بطور رزق دیا جائے گا کہیں گے یہ تو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ وہ ان کو ایک دوسرے کو مشابہ دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے جس کی 5 آیات کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان آیات میں سب سے پہلے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی دعوت اور پیغام تمام انسانیت کے لیے عام ہے، اس لیے ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ان کا فریضہ ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچانے کی کوشش اور جد و جہد کریں۔ دوسری بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ قرآن کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ایک یہ کہ رب کسے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ ایک حیثیت سے ایک دوسرے کا جواب ہیں۔ رب کے 3 معنی ہیں اور تینوں معنیوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی رب ہے۔ اس کے ایک معنی ہے مالک اور آقا، دوسرے معنی ہے پالنے پوسنے والا، پالنہار، پروردگار، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا، اور تیسرے معنی ہے حکومت کرنے والا، فرما روائی کرنے والا، نظم و انتظام کرنے والا۔ ان تینوں معنیوں کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں عبادت کے بھی 3 ہی معنی ہیں، ایک پوجا پرستی، دوسرے بندگی اور غلامی، تیسرے معنی اور اطاعت اور فرما برداری، شریعت اور قانون کی پیروی۔ اور عبادت اپنے تینوں مفہوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی دوسرے کی عبادت جائز نہیں ہے۔ رکوع، سجدہ، قیام اور قعود وغیرہ نماز کے تمام اجزاء، روزہ اور حج اور صدقات و خیرات، زکوٰۃ اور انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کی تمام شکلیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح اطاعت اور فرما برداری بھی صرف اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین کی جائز ہے، یا پھر اللہ کی اطاعت کے تحت کسی بھی کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہوگی۔ اسی طرح صرف اللہ کا بندہ اور غلام بن کر رہنا درست ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی مرضی میں اپنی مرضی اور اختیار اور آزادی کو گم کر کے زندگی گزارنا جائز نہیں ہے۔ غرض کے مشرکین نے اپنے معبودان باطل کے لیے عبادت کے جو طریقے بھی اختیار کر رکھے ہیں وہ سب اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ بندگی اور عبادت صرف اللہ ہی کی کیوں کی جائے، اس کے لیے ایک دلیل تو یہی ہے کہ چونکہ تمہارا رب ہے اس لیے اسی کی عبادت کرو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو۔ تیسری دلیل یہ دی ہے کہ صرف تم ہی کو نہیں بلکہ تم سے پہلے جس قدر انسان گزر چکے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اس نے زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے فرش بنایا اور تمہارے لیے سے موافق اور زندگی کے لیے سازگار بنایا۔ 5ویں دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمان کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ تمہارے لیے اس طرح سازگار، آرام دہ، تمہاری زندگی کے لیے موافق اور معاون بنا دیا جس طرح چھت ہوتی ہے اور آدمی اس سے آرام اور راحت حاصل کرتا ہے۔ 6ٹھی دلیل یہ ہے
کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اس کے ذریعے 1000 قسم کے پھل پھلاری، میوے، غلے، ترکاریاں اور دالیں وغیرہ تمہارے رزق کے لیے پیدا کر دی۔ ان دلائل کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ نظیر، مثیل یعنی شریک اور برابری والے مت ٹھہراؤ، کیونکہ جب کسی دوسرے نے تم کو، تمہارے باپ دادا کو اور تمہاری نسل کو پیدا ہی نہیں کیا، جب کسی دوسرے نے زمین کو تمہارے لیے سازگار نہیں بنایا، آسمان کو تمہارے لیے موافق نہیں بنایا، جب کسی اور نے بارش اور رزق رسانی کا انتظام نہیں کیا، تو کسی دوسرے کو اللہ کا ہمسر فرض کرنا اور اس کا شریک ٹھہرانا اور اس کی پوجا بندگی اور اطاعت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس طرح قرآن کا پیغام مثبت طور پر توحید کا پیغام ہے اور منفی طور پر شرک کی تردید ہے، اور قرآنی پیغام کے دونوں رخ یعنی مثبت اور منفی پہلو دلائل پر مبنی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن علم کا حوالہ دیتا ہے کہ علم یہی ہے کہ خالق، مالک اور حاکم صرف اللہ ہی ہے، اور بندگی اور غلامی اور اطاعت کا مستحق بھی صرف وہی ہے، اور اللہ کا کسی حیثیت سے کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ان چند آیات میں بڑی قوت اور جامعیت کے ساتھ اپنا پیغام تمام انسانوں کے لیے رکھا ہے، ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ اس پیغام کو قبول کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کی دنیا میں گناہ اور معصیت سے بچ جائے گا، آدمی دنیا میں گناہ اور معصیت سے بچ جائے گا، فکر و عمل دونوں میں گمراہی سے محفوظ ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بے شمار آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں اور خسران کی شکل سے محفوظ ہو جائے گا اور اپنی زندگی کو آخرت کے فلاح بہبود کے ذریعہ بنا سکے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے، اس کے عطاب اور پکڑ سے اور جہنم سے بچ جائے گا اور آخرت میں فلاح بہبود سے ہمکنار ہو سکے گا۔ مگر یہ بات قرآن نے شاید کے الفاظ میں کہی ہے، کیونکہ تمام تر فائدوں کا دار و مدار آدمی کے اپنے خلوص اور اس کے مطابق عمل پر ہے۔ جو شخص خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ قرآن کے اس پیغام حق کو قبول نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے حق میں دلائل نہ ہوں، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے فوائد معلوم نہ ہوں۔ یہ دونوں چیزیں تو سامنے آ ہی چکی ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ پیغامات، ہدایت اور احکام اپنے فرشتے کے ذریعے اتارے ہیں، اس میں تمہیں شک و شبہ ہو، اس لیے تم پیغام قبول کرنے سے ہچکچاتے ہو۔ اگر ایسا ہے تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑھ لیتے ہیں یا اس سلسلے میں کسی دوسرے انسان سے مدد لے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی ہے، تو تم بھی ادیب ہو، خطیب ہو، شاعر ہو، فصیح اور بلیغ ہو، تمہیں اپنی زبان آوری پر، سخن شناسی اور فصاحت و بلاغت پر اس قدر ناز و غرہ ہے کہ اپنے علاوہ پوری دنیا کو عجم اور گونگا کہتے ہو، اس لیے تم بھی ایک صورت قرآن جیسی بنا لاؤ۔ قرآن کا چیلنج آج تک ساری دنیا کے لیے ہے، صرف نزول قرآن کے زمانے کے یا بعد کے زمانے کے عربوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ تمام دنیا کی تمام زبانوں کے دانشوروں، ادیبوں اور شاعروں، زبان آوروں، سخنوروں اور اہل فصاحت و بلاغت کے لیے آج بھی باقی ہے۔ ادب، حسن کلام اور تاثیر کلام صرف الفاظ کی سجدھج، صرف فقروں کی چستی اور جملوں کی سیٹنگ، عبارت آرائی اور تخیل کی پرواز کا نام نہیں ہے، بلکہ الفاظ و معانی دونوں سے مل کر کوئی کلام ادب بنتا ہے۔ قرآن کے عقائد، قرآن کا نظریہ اور نظام قرآن کی اخلاقی، روحانی، معاشی اور معاشرتی تعلیم اور اصولی، اور قرآن کے اصول تہذیب و تمدن اور قرآن کی سیاست و اجتماعیت کا نظام ہر ایک چیلنج ہے، اور یہ چیلنج عام ہے تمام انسانیت کے لیے، جس طرح قرآن کا پیغام عام ہے تمام انسانیت کے لیے۔ دنیا کی کسی بھی انسان کے خود ساختہ نظریے اور نظام کے ذریعے دنیا میں نہ کبھی پائیدار امن و امان قائم ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی عدل و انصاف کا دورہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ عورت اور مرد کے مسائل، مزدور اور سرمایہ دار کے مسائل، کاشتکار اور زمیندار کے مسائل، رنگ و نسل، زبان اور پیشے کے مسائل نہ کبھی حل ہوئے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ اس کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ہے اسلامی نظام۔ یہ ہے قرآن کا چیلنج کہ اگر کوئی نظام حق اسلام کے علاوہ ہے تو لاؤ پیش کرو۔ قرآن اعلان کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک دین حق تو صرف اسلام ہے، اور ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یعنی اسلام کے علاوہ کوئی مذہب، فلسفہ یہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ قرآن جیسی صورت بنا کر لانے میں اپنے تمام باطل معبودوں سے مدد حاصل کرنا چاہو تو ایسا کر لو، مگر قرآن دعوے سے کہتا ہے کہ تم قرآن جیسی صورت بنا کر ہرگز نہیں لا سکتے، اس لیے قرآن کے پیغام کو قبول نہ کر کے تم دوزخ کے مستحق بن رہے ہو۔ اپنے کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، وہ آگ جس میں انسان جھونکے جائیں گے اور وہ پتھر بھی وہاں جلائے اور پھونکے جائیں گے، جن
جنہیں تم یہاں پوچھتے ہو، اور اس آگ سے بچنے کی فکر کرو جو قرآن کے انکار کرنے والوں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ قرآن کا پیغام قبول کر لیں اور ایمان کے مطابق اپنی زندگی کے میدانوں اور گوشوں میں عمل کرنے لگیں، ان کو قرآن خوشخبری سناتا ہے کہ ان کو سدا بہار پھلوں اور پھولوں سے لدے پھدے باغات ملیں گے۔ ان جنتوں کے نیچے دودھ، شہد، شراب طہور اور پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان کو وہاں انواع اقسام کے میوے اور پھل ملیں گے جو دنیا کے پھلوں سے اور خود جنت کے پھلوں سے باہم مشابہ ہوں گے، مگر لذت میں دنیا کے پھل ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ وہاں جنتی شوہروں کو پاکیزہ بیویاں، جنتی خواتین کو پاکیزہ شوہر ملیں گے جن کی پاکیزگی ظاہری اور باطنی ہمہ پہلو ہوگی۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جن کو دنیا میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ کسی کے خیال اور تصور میں وہ نعمتیں آئیں۔ ان سدا بہار باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ یقیناً اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ مچھر اس سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے اور ان کے رب کی جانب سے ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا چاہا ہے۔ وہ اس کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ نہیں کرتا ہے مگر فاسقوں کو جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اور اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ تمہیں اس نے زندگی دی، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف تو اس کی نوک پلک سے درست کر کے 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ چاروں آیات بقرہ کے اس تیسرے رکوع کی باقی آیات ہیں۔ ان میں حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ پیغام حق کے سلسلے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں، فوائد معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے شکوک و شبہات کو رفع کیا جائے، اور وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ پیغام حق قبول کرنے والوں اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے والوں کو کیا انعام ملے گا اور ان کا کیا اعزاز و اکرام ہوگا۔ چنانچہ قرآن نے دلائل پیش کر دیے، فوائد بتا دیے، شکوک و شبہات دور کر دیے اور خوشخبری بھی سنا دی۔ لیکن جو لوگ پیغام حق کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، وہ پیغام پر غور کرنے کے بجائے، پیغام حق میں دلائل سننے کے بجائے، اس کے فوائد پر غور کرنے اور دھیان دینے کے بجائے، اور پیغام قبول کر کے اس کے تقاضے پورے کرنے والوں کی خوشخبری پر کان دھرنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور پیغام میں یا پیغام دینے والوں میں کچھ نہ کچھ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، ساحر، کاہن اور دیوانہ کہا تھا، اور ایسے ہی لوگوں نے اللہ کے کلام میں یہ عیب نکالا تھا کہ صاحب یہ کلام اور پیغام جو محمد پیش کر رہے ہیں اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مکھی، مچھر اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثالیں نہ دی جاتی، جبکہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ عیب تو جب ہوتا جبکہ یہ چیزیں جس بات کے لیے مثال میں پیش کی گئی تھیں اس میں فٹ نہ آتی یا موضوع مناسب نہ ہوتی۔ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایسی ہی کمزور ہیں جیسے مکڑی کا جالا۔ جن فردی معبودوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اور بھنکا ان کی کوئی چیز اپنے پیروں پر یا منہ کے ذریعے لے اڑے تو اسے واپس لینے کی سکت بھی نہیں رکھتے۔ یہ انداز بیان اپنے اندر پوری ادبی شان رکھتا ہے اور دنیا کی تمام زبانوں میں معروف ہے، مگر ان کو تو بہانہ بنانا تھا اور کیڑے نکالنا ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی مثالیں دینے سے اللہ نہیں شرماتا۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مثالیں جس کلام میں پیش کی گئی ہیں وہ حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانوں کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے دیدہ و دانستہ اور جانتے بوجھ کے پیغام حق کا انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان مثالوں سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے اور ان سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ
کہ ان مثالوں سے اور جس کلام میں یہ پیش کی گئی ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ ان کے اندر طلب صادق نہیں ہوتی، وہ جستجوئے حق رکھتے ہی نہیں ہیں، طالب ہدایت ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ فاسق ہوتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، احکام الہی کو توڑنے کا جرم کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات اور روابط کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑنے کا جرم کرتے ہیں، زمین میں فساد اور بدامنی پھیلاتے ہیں، کفر و شرک کو رواج دیتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ خسارے ٹوٹے میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور اس کلام الہی اور پیغام ربانی سے جس میں مکھی اور مچھر وغیرہ کی مثالیں بیان ہوئی ہیں، بہت سو کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، کیونکہ طلب صادق رکھتے ہیں، صحیح معنوں میں طالب ہدایت ہوتے ہیں، قیل وقال نہیں کرتے اور پیغام حق میں عیب نہیں ڈھونڈتے، کیڑے نہیں نکالتے، فسق و فجور سے دور رہتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑتے، ان تعلقات اور روابط کو جوڑتے ہیں، قائم رکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جوڑنے کی ہدایت دیتا ہے، اور زمین میں فساد انگیزی نہیں کرتے، حق کو قبول کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں اور اسے برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس رکوع کی آخر دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح متوجہ فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے پیغام کو قبول نہ کرنا، اس کا انکار کرنا اور اسے رد کرنا در حقیقت اللہ کا انکار ہے، اور اللہ کا انکار تم کس طرح کر سکتے ہو، کیونکہ اے انسانوں تم بے جان اور مردار اجزاء سے پیدا کیے گئے ہو، تمہارے تمام اجزاء بے جان تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور زندگی بخشی، پھر وہی تم کو موت سے دوچار کرے گا اور تم کو ایک بار پھر زندگی سے ہمکنار کرے گا، اور تم کو بہرحال اپنے رب کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ غرض کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ اس نے صرف تم کو ہی پیدا نہیں کیا بلکہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کا کرم اور احسان دیکھو، اور اپنے کفر اور سرکشی اور بغاوت کو دیکھو، تمہیں شرم آنی چاہیے، خدا کا اور اس کے پیغام کا انکار کرتے ہو، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ اس نے پوری کائنات بنائی اور ساتھ ساتھ آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تمہاری نفسیات، تمہاری حاجات و ضروریات، تمہاری تاریخ، تمہاری پیدائش کی غرض، تمہاری زندگی کی پیچیدگیاں، تمہاری زندگی اور موت، تمہارا ماضی اور مستقبل، تمہارا آغاز اور انجام، ہر ایک پر اس کی نگاہ ہے، ہر ایک کا اسے علم ہے، اس لیے تمہارے لیے جو نظام زندگی اور پیغام فکر و عمل وہ تجویز کرے گا وہی صحیح ہوگا، اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فلاح و بہبود کا ضامن ہوگا۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لو، کیونکہ در حقیقت یہ اللہ کا پیغام ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔